اب جیسے حجاب ہے، بعض اوقات ہم کر لیتے ہیں لیکن ہاف آف کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے. مثلا قرآن مجید میں اگر بہت ڈیٹیلز میں آپ نہ بھی جائیں تو قرآن مجید میں جو حجاب کا حکم ہے، مثلا سورۃ نور ہے تو اس میں کیا آتا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ اپنے خمار عورتیں کہاں ڈالیں؟ اپنے سینوں پر. اس آیت کے ترجمے میں کوئی مشکل ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے خمار اسکارف ہمارے سینے پہ نہیں ہوتے، اس سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے اور سینے کی ساری شیپ نظر آ رہی ہوتی. ہم اس آیت کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے؟ ٹھیک ہے، چہرے کے پردے کے بارے میں رخصت کی راہ ملتی ہے، لیکن گردن کے کھولنے کی تو رخصت کوئی نہیں نا، کہیں کانوں کے کھولنے کی تو نہیں، چن کو کھولنے کی تو نہیں، باریک کپڑا لینے کی تو رخصت نہیں ہے نا کہ ہے. پھر ہمارا شرح صدر کیوں نہیں؟ پھر کیا کہا؟ زینت ظاہر نہ کرو. تو جب ہم زینت ظاہر کرنے لگتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شرح صدر نہیں ہے ہمارا حجاب پر، شرح صدر نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر خوش ہو کر اس کو قبول کر لینا اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کرنا کہ وہ راضی ہو جائے، تو آپ یقین کیجئے بندے بھی راضی ہو جائیں گے. لیکن اگر ہمارا دل اپنا ہی راضی نہیں، اور ہم سب کون ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں؟ ہم سب دین کے نمائندے ہیں نا. ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں ہمارے آس پاس نان مسلم ہیں. وہ اکثر پھر کوشچنس کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کچھ لیڈیز تو ایسے پہنتی ہیں اور کچھ ایسے پہنتی ہیں اور کچھ پہنتی نہیں ہیں، اور یہ پھر وہ کس کو اسلام سمجھیں گے؟ تو ہم رول ماڈلز بھی ہیں نا، ہم دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہیں. بہت سے لوگ قرآن پاک کی آیات اور تفسیر پڑھ کے نہیں کام کرتے، وہ ہمیں دیکھ کے ہی کر لیتے ہیں. تو جب ہمیں دیکھ کے وہ ادھورا اسلام لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ادھورا ہی ان کی زندگیوں میں جائے گا اور ان سب کا بھی وزر ہم پر آ جائے گا. پھر جیسے قرآن مجید میں جلباب کا حکم ہے، ہمیں سے بہت سے لوگ جو ڈریس ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں یہی جلباب ہو گیا. وہ کیسے جلباب ہو گیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ایک ہے لباس اور ایک ہے جلباب اور ایک ہے خمار. تو اگر ہم خمار کے بغیر ہیں یا جلباب کے بغیر ہیں اور صرف لباس کو ہی ہم سمجھتے ہیں ساتر ہے کافی ہے، نہیں، کافی نہیں ہے. قرآن میں الگ الگ مقامات پر ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، دین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، نیکی کیا ہے کہ جو حکم آئے اسے خوش دلی کے ساتھ فلی ایکسپٹ کر لے اور اس کے بعد دل میں تنگی نہ رہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. سورۃ الانعام 125. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے کوئی کمپلیکس نہیں رہتا، اندر کوئی کانفلکٹس نہیں ہوتے اس کے اندر. اللہ کا حکم مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اور جس کو گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو، پہاڑ چڑھ رہا ہو. اس کے لیے دین پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے.